بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک کی خصوصی دعا کی جائے گی۔ اس دعا میں شامل ہو کر رمضان کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹ لیں اور اس دعا کو سکون سے سنیں۔ یہ بہت ہی پیاری دعا ہے اور دل سے پورے یقین کے ساتھ، پورے توکل کے ساتھ آمین کہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کی آمین اللہ پاک کو اتنی پسند آ جائے کہ آج آپ کی آمین کے پیچھے جس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، اللہ پاک ان سب کی تمام دعاؤں پر کن فرما دے، ان سب کی دعاؤں کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ پاک ان سب کو روزگار عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں، جو بے اولاد ہیں، اللہ پاک ان سب کو اولاد صالح، اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ پاک ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اس دعا کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رحمان، یا رحیم، یا غفور الرحیم اللہ، اے اللہ ہم بندے عاصی ہیں، ہم خطا کار ہیں میرے اللہ۔ اے اللہ تو بخشنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ یا خیر الفاتحین، اے فتح کرنے والوں میں سب سے بہتر میرے اللہ۔ یا خیر الناصرین، اے نصرت کرنے والوں، مدد کرنے والوں میں سب سے بہتر میرے اللہ۔ اے بے قصوں کے والی، شکر کے ساتھ تیرے بندے تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ رمضان کے ان روزوں کو، اس گھڑی کو، اس ساعت کو، اس لمحے اپنے بندوں پر اپنا خاص کرم فرما، ہم پر رمضان کی برکات نازل فرما، ہمیں بہترین طریقے سے رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہماری امید، اے ہماری طلب، اے ہماری آرزو، اے اللہ پاک ہماری ان تمام خطاؤں کو معاف فرما جو ہم نے جان بوجھ کر کی یا بھول کر کی۔ اے اللہ ہم تجھے یاد کر کے تیرے قریب آنا چاہتے ہیں، تیری جناب میں تجھے کو اپنا سفارشی ٹھہراتے ہیں۔ یا اللہ تجھے تیرے کرم کا واسطہ دے کر تجھ سے التجا کرتے ہیں، ہمیں بس اپنا قرب عطا فرما۔ یا الہی ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس امید کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ میرے اللہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو سننے والا اور کوئی نہیں۔ الہی ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، اے میرے اللہ جو ہمارا تجھ پہ کامل یقین ہے، اس یقین کے واسطے آج ہم سب کی دعاؤں پر کن فرما دے۔ الہی آج جس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں ان سب کی دعاؤں پر کن فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں ادائے شکر کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہماری بھول چوک کو معاف فرما۔ یا رحمان، یا رحیم، یا مجیب، اے قبول کرنے والے، اے اللہ تیرے بھکاری تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، تیرے در سے نہ مانگیں گے تو کس در سے مانگیں گے؟ یا اللہ تجھ سے نہ مانگیں تو کس سے مانگیں؟ اللہ اگر تو نے ہمیں اپنے آستانے سے دھتکار دیا تو کس کی پناہ لیں گے، کس کا سہارا لیں گے؟ بس ہم پر رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں اپنے بندوں پر یا الہی رحم فرما۔ آج جس نے جہاں سے بھی جس حالت میں مالک جس ملک سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں ان سب پر رمضان کی رحمتیں نازل فرما، ان سب پر رمضان کی برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ ان سب کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دے، رزق کے دروازے کھول دے، شفا کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے میرے آقا، اے میرے سردار، اے میرے صاحب اختیار، یا اللہ تو ان بندوں کے لیے کافی ہے جو تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو ان کی پناہ ہے جو تیری پناہ چاہتے ہیں،
جو تجھ سے فریاد کریں تو ان کا مددگار ہے، جو تجھ سے مدد مانگیں تو ان کا ناصر ہے میرے اللہ، جو تیری نصرت چاہیں تو ان کے گناہ بخش دیتا ہے، جو تجھ سے بخشش طلب کریں تو انہیں معاف کر دیتا ہے۔ یا اللہ تو جابروں پر غالب ہے، تو بزرگوں کا بزرگ ہے، تو بڑوں کا بڑا ہے میرے اللہ، تو سرداروں کا سردار ہے، آقاؤں کا آقا ہے، داتاؤں کا دات رس ہے، مصیبت زدوں کا غم گسار ہے، اول الاولین ہے، آخر الاخرین ہے۔ تیرا حکم غالب ہے میرے اللہ، تیرا علم گہرا ہے، تیری تدبیر عجیب ہے، تیرا وعدہ سچا ہے میرے اللہ، تیرا قول حق ہے، تیرا فیصلہ عادلانہ ہے، تیرا کلام قرآن کریم ہدایت والا ہے میرے اللہ۔ مالک تو ویسا ہی ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، اے اللہ ہماری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ اللہ بس ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اللہ پاک جب ہم نے تجھ سے نہ مانگا پھر بھی تو نے ہمیں عطا کیا، یہ کیسے ممکن ہے کہ آج ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں اور تو عطا نہ کرے؟ یا اللہ اس رمضان کی برکتوں سے مالک جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرما۔ یا اللہ جنہیں بیٹیاں چاہیے انہیں رحمتیں عطا فرما، جنہیں بیٹے چاہیے انہیں نعمتیں عطا فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں مالک، جو تنگ دستی کے حال میں ہیں، ان کے غیبی خزانوں سے مدد فرما، ان کو حلال روزی رزق عطا فرما۔ یا اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کے قرض اپنے غیبی خزانوں سے ادا فرما۔ یا اللہ ان کی اپنے غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ یا اللہ ظالم کے ظلم سے بچا، یا اللہ حاسد کی بری نظر سے بچا۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، جو مالک جس بیماری میں مبتلا ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ انہیں اس رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی جن بہن بھائیوں کے رشتے نہیں ہو رہے مالک، جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کے نیک جوڑ عطا فرما۔ یا اللہ جو والدین اپنے اولاد کے لیے جس بھی پریشانی میں مبتلا ہیں ان سب کی پریشانیاں تو دور فرما، بے شک تو ہی مدد کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو تجھ سے امیدیں ہیں، الہی آج ہم سب کی دعاؤں پر کن فرما دے۔ الہی آج ہم سب پر راضی ہو جا مالک، تجھے راضی کرنے آئے ہیں، اگر تو راضی ہو جائے گا تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ مالک بہت گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، لیکن میرے مالک تیرے نام لیوا بندے ہیں، آج ہم سب سے راضی ہو جا۔ اللہ پاک آج ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، الہی آج کسی کی تو آمین قبول کر لے۔ مالک آج ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ آج ہم تجھے راضی کرنے آئے ہیں، بس تو راضی ہو جا۔ اے میرے معبود ہمارے گناہوں نے ہمیں ذلت کا لباس پہنا دیا ہے، تجھ سے دوری کے باعث بے چارگی نے ہمیں ڈھانپ لیا ہے میرے اللہ، چھوٹے بڑے جرائم نے ہمارے دلوں کو مردہ بنا دیا ہے۔ اے رب العالمین ہماری توبہ سے اسے زندہ کر دے، اے ہماری امید، اے ہماری طلب، اے ہماری آرزو، تجھے تیری عزت کی قسم تیرے سوا ہمارے گناہوں کو بخشنے والا اور کوئی نہیں۔ اے میرے اللہ تیرے سوا ہماری کمی کو پورا کرنے والا اور کوئی نہیں۔ ہم تیرے حضور جھک کر توبہ استغفار کرتے ہیں، درماندہ ہو کر تیرے در پر جھکے ہوئے ہیں۔ اے اللہ پاک اگر تو ہماری قبول نہیں کرے گا دعا کو تو کس کا سہارا لیں گے، کس کے در پر جائیں گے؟ الہی اگر تو نے ہمیں اپنے آستانے سے دھتکار دیا تو کس کی پناہ لیں گے؟ اے اللہ پاک ہماری دعا کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری یہ جو چھوٹی باتیں ہیں ان سب کو قبول فرما۔ یا اللہ اپنے رحم سے اپنے کرم سے ہماری خطائیں معاف فرما دے۔ اے میرے معبود ہم تیرے سامنے تجھی سے شفاعت کراتے ہیں، مالک تجھ سے تیری ہی ذات کی پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ پاک دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھنا، یا اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ اے اللہ ہم تیرے وہ نازک بندے ہیں جو تیری سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر پاتے، الہی تیری جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟
اللہ پاک ہم سب کو معاف فرما دے، ہم بہت خطا کار ہیں۔ الہی ہم درماندہ ہو کر تیرے در پر جھکے ہوئے ہیں، اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اللہ پاک جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب، مالک، والدین، جو ہمارے دوست احباب اس دنیا سے رخصت فرما گئے ہیں، ان سب کی بھی بخشش فرما دے۔ اللہ انہیں علیین میں اعلیٰ مقام عطا فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمیں بھی علیین میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ یا اللہ ہمیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، ہمارے سینے کا نور بنا دے۔ اللہ ہم سب تیرے احسان کی خواہش میں تیرے پاس آئے ہیں، تیری بخشش کی رغبت رکھتے ہیں میرے اللہ۔ یا ارحم الراحمین، تیرے فضل کے بادلوں سے تیری سخاوت کی بارش کے طلبگار ہیں ہم۔ اللہ تیری رضاؤں کے طالب، تیری طرف قدم بڑھانے والے، اے بے قرار کی دعا قبول کرنے والے، اے سختیوں کو ٹالنے والے، اے احسان در احسان کرنے والے، اے پوشیدہ باتوں کو جاننے والے، اے بہترین پردہ پوش، ہم سب کی بھی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ ہم تیری جناب میں تیری بخشش و احسان کو شفیق بناتے ہیں، تیرے سامنے تیری ذات تیری رحمت کو وسیلہ قرار دیتے ہیں۔ مالک آج جس نے روزے کی حالت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، ان سب کے روزوں کو قبول فرما لے، ان سب کی دلی مرادوں پر کن فرما دے، ان سب کی تمام جائز حاجات پر کن فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ملک کے حالات کو بہتر فرما، یا اللہ ہماری زندگیاں آسان فرما، ہماری آخرت آسان فرما۔ یا اللہ مرتے وقت کلمہ لا الہ پہ ثابت قدم رکھنا۔ یا الہی ہمیں اس دین پر عمل کرنے والا بنا دے، سنت نبی پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ بدحالی حد سے گزر گئی ہے، نیک اعمال کم ہیں، دنیاوی تعلقات کے بوجھ نے دبا رکھا ہے، دنیا کی جھوٹی چمک دھمک نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، حالت زار بے بسی سے واقف تو ہے میرے اللہ۔ اے ہمارے پروردگار تجھ سے التجا کرتے ہیں، تیری حقیقت کے واسطے، تیری ذات مقدسہ اور اعلیٰ صفات کے واسطے ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ مالک ہمیں بخش دے، ہمارے پاس دعا کے سوا کچھ بھی نہیں، کیونکہ تو جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ مالک تو ایسا ہے جس کا نام ہر مرض کی دوا ہے۔ مالک تو وہ ہے جس کا ذکر ہر بیماری کی شفا ہے۔ تو وہ ہے جس کی عطا سب کو بے نیاز کر دینے والی ہے۔ اللہ آج ہم سب کو بھی بے نیاز کر دے۔ اللہ اس رمضان میں ہم سب کی تمام دعائیں قبول فرما۔ اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ اللہ ہمیں حج عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں حسن سلوک عطا فرما۔ اللہ ہمیں حقوق العباد، حقوق اللہ مالک دونوں کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں زکوٰۃ، نماز مالک تمام فرائض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آج ہم سب سے راضی ہو جا میرے مالک۔ بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا، اے میرے اللہ ساری زندگی اپنے سوا کسی غیر کا محتاج نہ کرنا۔ اللہ پچھلی دعا میں ہمیں جس نے بھی دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی دعاؤں پر کن فرما دے۔ یا اللہ جس نے شفا مانگی انہیں شفا عطا فرما، جس نے بہترین رشتہ مانگا انہیں بہترین رشتے عطا فرما۔ یا اللہ جنہوں نے اولاد مانگی ان سب کو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ یا اللہ اس نعمت سے کسی کو محروم نہ کرنا۔ اللہ پاک جس نے جو مانگا ان کی تمام دعاؤں پر کن فرماتے۔ الہی ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ آج ہم سب سے راضی ہو جا، ہماری دنیا بھی سنوار دے، ہماری آخرت بھی سنوار دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر آپ کی بھی کوئی دعائیں ہیں، کوئی حاجات ہیں، کوئی پریشانیاں ہیں تو ہمیں
کمنٹس میں ضرور بتائیں تاکہ آنے والی دعا میں آپ سب کے لیے بھی دعا کر سکیں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔